بہت سے مسلمان اللہ معاف فرمائے درگاہوں میں جا کو لوٹتے ہیں، گول پھرتے ہیں، تعمیر کر کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کبھی اپنی طرف سے نہ اترانا نہ کچھ یہ کرنا۔ جو لوگ بول رہے ہیں ہمارے گھراں تھے وہ بول کر تم بول رہے ہو ان کے بول کر، غلط بات ہے بابا۔ آیت 129ویں آیت، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور کعبۃ اللہ بنانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کو بنانے کا واقعہ بیان کرے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کے گھر کے جو ستون ہوتے ہیں اس کو قواعد بولتے ہیں، پلرز جو ہوتے ہیں اس کو قواعد بولتے ہیں۔ جب انہوں نے ان چیزوں کو اٹھایا اللہ کے گھر، ربنا تقبل منا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار یہ نیک عمل ہم سے قبول کر لے۔ دیکھیے کوسا گھر بنا رہی نو، اللہ کا سب سے بڑا گھر، بہت پیارا گھر، جس کے اطراف پھرنے کا طواف کرنے کا حکم دیا اللہ نے، کسی اور گھر کا طواف کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کسی اور جگہ نہ جھاڑ نہ درگاہ نہ پتھر، کسی چیز کا طواف کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بہت سے مسلمان اللہ معاف فرمائے درگاہوں میں جا کو لوٹتے ہیں، گول پھرتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ کے گھر کا طواف جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا گھر کا طواف جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کر کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کو قبول کر لے۔ ان کو چاہے کام کتنا بھی بڑا ہو، قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے پروردگار قبول کر لیجئے ہماری جانب سے، ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ نے فرمایا آگے، اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائی رکھی ہے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنا لیے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، ہمیں اطاعت و فرما بردار بنا کر رکھ لو اللہ، اور میری اولاد میں سے بھی فرما بردار بنا کر رکھ لو اللہ۔ ایک نبی وقت کے وہ نبی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں فرما بردار بنا کر رکھ لو اللہ بول کر۔ ہم میں سے لوگ انہیں ہدایات دیا تو میں مسجد کو آتا ہوں، تیری کیا ضرورت پڑی ان کو؟ نبی ہو کر دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے فرما بردار بنا کر رکھیے، میری اولاد میں سے بھی فرما بردار بنا کر رکھیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سبق ملتا ہے ہم کو کہ ہماری طرف سے
کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا بھائی، جو کچھ ہوتا ہے ان کے حکم سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ان کی توفیق سے ہوتا ہے. ہم کبھی اپنی طرف سے نہ اترانا نہ کچھ یہ کرنا، جو کچھ ہو رہا ان کی طرف سے ہو رہا. نبیاں دعا کریں کہ آپ مسلمان بنا کے رکھیے، فرمانبردار بنا کر ہم کو رکھیے، اور ہمارے اولاد میں سے بھی رکھیے. اور کیسی دعا کر رہے ہیں دیکھو، وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج میں جانے کے بعد جو افعال ہیں وہاں کرنے کے، جو کام ہیں وہاں کرنے کے، ان کو سکھا دو. اللہ بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ دیکھو نبی بول رہے ہیں. آج ہمیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ نہیں، نہ کون سی دعا نہ کوئی دعا یاد ہے. کعبۃ اللہ دیکھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنا، کعبۃ اللہ دیکھنے کے بعد کون سی دعا دل میں کر لینا، اور کون سے مقام پر کیا پڑھنا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو تو کیا کرنا، کیسا سلام پہنچانا، کیسا سلام کرنا، ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیسے ادب سے جانا اللہ کے گھر کو گئے تو. یہ سارے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے ہیں. عرفات میں کب ٹھہرنا، مزدلفہ میں کب ٹھہرنا، مینا میں کیا کرنا، کیا یہ افعال ہمیں سکھا دیجئے بول کر دعا کر رہے ابراہیم علیہ السلام. ہمارا حال بھائی بہت سیکھنے کے بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں. اس وجہ سے ہم کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم وہ دعائیں کرتے رہیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ کیسے نبی کو بھیجیے، ان لوگوں میں سے ایک رسول بھیجیے جو آپ کے آیتوں کو آپ کے حکموں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنائے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے، اور ان کے دلوں کو صاف کرے. ایسا نبی کو پیدا فرمائیے. یہ دعا کی آج کی آیتوں میں، 3 آیتوں میں یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. میں اب قرآن کریم کی آیتیں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اس کی تشریح بھی کروں گا. زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، 7:20 کو ختم ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے. اونچی کر رہے تھے تو دعائیں کیے جاتے تھے. یہ معنی قواعد کے بنیاد بھی آتا ہے. قواعد کے معنی پلر بھی بولا تھا نا، قواعد کے بنیاد کے معنی فرما رہے. جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے
اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائی ہے۔ اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجئے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ ان تینوں آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں، 3 آیتوں میں 9 باتیں۔ نمبر 1، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ ذرا یہاں رک کر گزشتہ میں بھی میں ایک بات سنایا تھا، غیر لوگ جو عام لوگوں کو بھی عام مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ پہلے ہمارے گھراں تھے وہ، بعد میں تمہیں اس میں سے بتوں کو نکال کو تمہیں قبضہ کرے بول کر جو بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں بول رہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اس کی، تو کون سی صحیح ہوا؟ جو لوگ بول رہے ہیں ہمارے گھراں تھے وہ بول کر، انہوں صحیح ہوئے نہیں، قرآن صحیح ہوا؟ ذہن میں رکھنا ہے۔ ارے قرآن تو کہتا ہے کہ بنیادیں کعبۃ اللہ کی بنیادیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے رکھا، اور تم بول رہے ہو ان کے بول کر۔ غلط بات ہے بابا، قرآن کہتا ہے، قرآن سچی کتاب ہے، غلط ہے وہ، یہ قرآن جو بولتا ہے وہ سچ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، ایک بات۔ دوسری بات، دونوں کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمائی ہے۔ انہوں دعا نہیں کرے تو بھی اللہ کا گھر نہ قبول ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، پھر قبول کروا رہے۔ نہیں معلوم بھائی خدمت کرنے کے بعد قبولیت کا درجہ ان کے پاس ملتا کہ نہیں ملتا کی۔ تو دونوں کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، بے شک تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ چوتھی بات، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، مسلمین لکا، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے۔ 5ویں بات، اے ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابعدار ہو، ایسی نسل ہمیں عطا فرما۔ 6ویں بات، ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے۔ 7ویں بات، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ 8ویں بات، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے، ایسے رسول کو بھیجو۔ 9ویں بات، بے شک تیرا اقتدار بھی کامل ہے اور تیری حکمت بھی کامل ہے۔ یہ 9 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری توانائی خرچ کی، اور اس کام میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی اجتماعی نیک کام جو صدقہ جاریہ کے طور پر کیا جائے
تو اپنی اولاد کو بھی اس کام میں عملاً شریک کر لیا جائے، تاکہ اولاد بھی وہ اجر ثواب پائے۔ اللہ اکبر۔ ایک نقطہ یہاں بتا رہے ہیں، جب کوئی صدقہ جاریہ کا کام کرنے جا رہے ہوں تو اکیلے نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اسی طریقے سے کوئی ایسا نیک کام جو صدقہ جاریہ والا ہو، اکیلا نہ ہو بلکہ اپنے گھر کی بچوں کو، اپنی اولاد کو ساتھ رکھ لے، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شریک ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی اجتماعی نیک کام جو صدقہ جاریہ کے طور پر کیا جائے تو اپنی اولاد کو بھی اس کام میں عملاً شریک کر لیا جائے، تاکہ اولاد بھی وہ اجر و ثواب پائے۔ اس طرح نسل در نسل نیک کام کرنے کا جذبہ بھی منتقل ہو۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچے کو تنگ دل نہیں ہوتا بعد میں، وہ بعد میں آپ دنیا سے گیا بھی تو یہ ذہن میں بٹھا لیتا بچہ، میرے ابا بھی دیتے تھے، مجھے بھی دینا ہے۔ اس کو نکال کر دینے میں آسانی ہوتی، اس کو طور طریقہ معلوم ہوتا، اور اس وقت میں باپ کو بھی یاد کرتا کہ میں جو کام اب کر رہا ہوں ایک زمانے میں میرے باپ میرے ساتھ تھے جو مجھے بتا کر گئے۔ اس طرح نسل در نسل نیک کام کرنے کا جذبہ بھی منتقل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر جو دعا فرمائی وہ قبولیت سے متعلق ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ مومن کو کسی نیک کام کرتے ہوئے غرور، گھمنڈ یا خود پسندی کو اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ بندے کا کام عمل کرنا ہے، قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے بڑے سے بڑے عمل پر ناز نہ کرے، بلکہ الہ و زاری کے ساتھ اس عمل کی مقبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر کیا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم دونوں یعنی ابراہیم و اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، اور یہ دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی جسمانی صحت و راحت ہی کی دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی روحانی اور اخروی ترقی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تجربہ بتلاتا ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہی تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے، ان کی صلاحیت عوام کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ ہمیں حج کے طریقے دکھلا دیجیے۔ اس سے حج کے مناسک بھی مراد ہیں اور حج کے مقامات بھی مراد ہیں۔ چنانچہ حج کے مقامات کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے دکھلا کر متعین کر دیا گیا۔ حج کے مقامات معلوم ہے، وہ مقامات کو بتلایا گیا، یہ بھی مراد ہے، اور حج کے مناسک حج یہ بھی مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے رسول کی بھیجنے کی دعا کی، ایسے رسول کی بعثت کی دعا کی کہ جن کی خصوصیات یہ ہوں کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائیں اور آسمانی کتاب اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دے اور تزکیہ کریں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دعائے ابراہیم کی قبولیت کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
کہ آخری لاڈلے نبی نے فرمایا میں جو ہوں وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، دعا کا نتیجہ ہوں میں۔ بولے جو دعا کرے نا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹوں کی نسل، ان کے بیٹے دو، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وجہ، آپ کے دعا کرنے کی وجہ سے آپ پیدا ہوئے، اور آپ پیدا ہونے کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نتیجہ ہوں ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا۔ یہ 3 آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ ایک اور آیت دیکھیے، وہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت ناداں ہو، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 بات، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف منہ موڑ لے؟ دوسری بات، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ تیسری بات، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا، نیک لوگوں میں ہوگا۔ چوتھی بات، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو۔ پانچویں بات، وہ فوراً بول پڑے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو بے وقوف اور احمق ہو وہی ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جو بے وقوف اور احمق ہو وہی ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جس نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے عظیم منصب کے لیے منتخب کیا، اور جو رسول اور نبی آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہوں، جس نبی اور رسول نے اللہ کے اس حکم پر کہ فرما برداری کر لو فوراً بول اٹھے کہ میں نے فرما برداری اختیار کر لی، اس رب کی جو عالموں کا پروردگار ہے، اس نبی کی ملت سے منہ موڑنے والا احمق نہیں تو اور کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اطاعت اختیار کر لی رب العالمین کی، امت محمدیہ کے ہر فرد کو سبق حاصل ہونا چاہیے، اور اپنے پروردگار کے تمام احکامات کے سامنے اپنے جمیع نیاز خم کر دینا چاہیے، اور اس کے ہر حکم کو منان تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے سامنے تعویل، بحث، حجت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بہانے بازی جو کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بندے ہیں تو بندوں کے لیے اطاعت اور فرما برداری اور غلامی ہی بھلی اور پیاری لگتی ہے۔ بندے ہیں، غلام ہیں، تو غلاموں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اللہ کو پسند ہے۔ بندے ہو کر اکڑا تو اللہ کو پسند نہیں، بندے ہو کر اترایا وہ اللہ کو پسند نہیں۔ فرما رہے ہیں بندے ہیں تو بندوں کے لیے اطاعت، فرما برداری اور غلامی ہی بھلی اور پیاری لگتی ہے۔ اسلام کی روح اطاعت اور اتباع ہی میں ہے۔ اسلام کی جو روح ہے، جو جان ہے، وہ اطاعت ہی اور اتباع ہی میں ہے، مان کر چلنے میں، ماننے میں ہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 میں
ایسے لوگوں کو جو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتے ہیں اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ یہ آیتیں تھیں سورہ بقرہ کی 130 اور 130 پر 1ویں آیت۔ آج گویا 5 آیتیں، آج اس کا ترجمہ معنی مطلب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے خوب استفادہ کرنے کی، قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ اور قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کو سیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔